السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل۔ ڈاکٹر نے اس 19 سال کی لڑکی کے پیٹ میں موجود بچے کو مارنے کے لیے ادویات دے کر اس کو 5 دنوں کے بعد آنے کو کہا تاکہ وہ اس لڑکی کے پیٹ میں پلنے والے معصوم بچے کو مار کر اس کا حمل گرا سکیں۔ اس لڑکی کی ماں، جو کہ خود ایک نرس تھی، اس نے ابارشن کے بعد اس بچے کو دیکھا تو کہا اس کو کہیں لے جا کر دفن کر دو۔ اس کے جواب میں باقی نرسز نے اس کے حکم کی تکمیل کی، لیکن اچانک اس آپریشن کے متعلق سب کچھ بدل گیا۔ ابھی یہ لوگ آپریشن تھیٹر کو صاف کر رہے تھے کہ ان 2 نرسوں کو بچے کی رونے کی مدھم سی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر آپریشن روم میں موجود تمام لوگوں کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگست کی بات ہے کہ 19 سال کی ایک کالج جانے والی لڑکی ہسپتال آئی۔ یہ بچی اپنے پیٹ میں موجود 8 ماہ کے بچے کو گرانا چاہتی تھی۔ اس کی ماں، جو کہ خود ایک نرس تھی، اسی نے اس کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا۔ اکثر اوقات ایک عورت پیٹ میں موجود اتنے مہینے کے بچے کو تب ہی گراتی ہے جب اس عورت کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا پھر بچے کے اندر کسی بھی طرح کا سنگین مسئلہ ہو۔ اس بچی کے پیٹ میں پلنے والا بچہ مکمل طور پر صحت مند تھا اور اس کے پاس حمل گرانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن آخر اس کی ماں کے اصرار پر اس کو ڈاکٹرز نے وہ انجیکشن لگا دیا جو کہ اس بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں ہی موت کا باعث بننا تھا۔ چونکہ اس انجیکشن کے زہر کا اثر 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ 5 دنوں کے بعد یہ لڑکی ہسپتال آئی اور آج ڈلیوری روم میں ڈاکٹرز ایک نئے بچے کی پیدائش پر ہونے والی خوشی کو کنارے کر کے ایک مردہ بچے کی پیدائش کے لیے تیار ہوئے۔ شروع میں ان کو اندازہ تھا کہ اس لڑکی کے پیٹ میں موجود بچے کو مارنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس لڑکی کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے پیٹ سے ایک بے جان بچے کو نکالا، لیکن جلد ہی اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بچہ مکمل طور پر مرا ہوا نہیں ہے اور کچھ زندگی کی رمق ابھی باقی ہے۔ اس بچے کو زندہ دیکھ کر وہ نرس بالکل بھی خوش نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی پر حمل گرانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ اس وجہ سے اس عورت نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بچہ زندہ ہے، اس کو مرنے کے لیے ایک طرف چھوڑ دیا۔ اس نرس کا حکم کسی نے بھی نہ مانا اور کسی طرح باقی 2 نرسوں کو اس بچے کی رونے کی کمزور سی آواز آ گئی، جو اب سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ان نرسوں نے خاموش کھڑے رہ کر ایک بچے کو مرتا ہوا دیکھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے باقی سٹاف کے ساتھ مل کر اس بچے کی زندگی بچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس بچے کو اٹھا کر ہسپتال کے بچوں والے ICU میں لے گئیں۔ اس بچے کا بچنا بہت مشکل تھا، کیونکہ زہر کے اثر کی وجہ سے اس کو جھٹکے لگتے تھے۔ اس کو جینڈس بھی تھا اور اس کے پھیپھڑے بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کو یہی شک تھا کہ اگر وہ بچ بھی جائے تو تب بھی وہ ایک نارمل بچے کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکے گا۔ ان کو اندازہ تھا کہ ایک ایسا بچہ تاحیات کسی معذوری یا کسی موذی بیماری کا شکار رہے گا۔ بچی کے زندہ بچ جانے کے شک کو ذہن میں لاتے ہوئے اور ہر طرف سے ناکام ہونے کے ڈر سے اس ماں اور نانی نے مل کر اس کو کسی کو گود دینے کا فیصلہ کیا۔ ICU میں یہ بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ ایک بے اولاد شادی شدہ جوڑا اس کو دیکھنے آیا، جو کہ ایک بچے کو گود لینے کا خواہش مند تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کو آگاہ کر دیا کہ اگر یہ بچ بھی جائے تو زندگی میں اس پر بہت سی مشکلات اور بیماریوں کا حملہ ہوتا رہے گا۔ اس سب کے باوجود ان لوگوں نے ہسپتال میں اس بچی کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں یہ میاں بیوی اس بچی کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اب اس کے علاج پر آنے والے اخراجات اس کے نئے والدین نے اٹھا لیے اور یوں اس بچی کی صحت رفتہ رفتہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ آج یہ بچی اس ہسپتال سے گھر جا رہی تھی اور اس کو کسی بھی قسم کی بیماری یا معذوری لاحق نہیں تھی۔ اس کے بارے میں ڈاکٹرز کو شک تھا۔ اس بچی کا نام ملیسا اوڈون رکھا گیا اور اس کا بچپن ایک عام بچے کی طرح گزرا، اور 14 سال کی عمر میں اس بچی کو وہ سب پتہ چلا جو کہ اس کے ساتھ ہوا تھا جب وہ بچی تھی۔ ملیسا کو اندر ہی اندر وہ خیالات کھائے جا رہے تھے کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ شاید ہی کوئی ہو جس کو میرے اس درد اور کرب کا اندازہ ہو جس میں گزری، لیکن اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے ملیسا نے اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اب وہ اس بات کو یاد کر کے بہت خوش ہوئی کہ زندگی کے شروع میں ہی
دوسرا موقع مل گیا۔ یہ لڑکی رفتہ رفتہ اس قدر پر اعتماد ہو گئی کہ اس نے اس بات کی تحقیق شروع کر دی کہ اس کی اصل ماں آخر کون تھی۔ آخرکار وہ اس عورت تک پہنچ گئی جس نے اس کو ایک بار اپنے پیٹ میں قتل کرنا چاہا، اور اس کی ماں یہی سوچتی رہی کہ اس کی بیٹی اس کے لیے مر چکی ہے۔ اور 2016 میں ملیسا اپنی ماں سے آمنے سامنے ملی۔ اس کو ملنے کے باوجود بھی یہ لڑکی غصے میں نہ آئی، اور اب وہ خود کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھی۔ آج بھی ملیسا اپنی اصل ماں سے ملاقات کو یاد کر کے کہتی ہے کہ وہ خوش ہے کیونکہ وہ اپنی اصل ماں سے مل پائی، کیونکہ وہ ابھی ایک بچی تھی اور اپنی ماں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ملیسا شادی کر چکی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، اور اس نے ایک ادارہ بنایا جو ایسی ماؤں اور بچوں کی سپورٹ کرتا ہے جو ایسے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔